برج حمل اچھی صحت کے لیے مناسب آرام کریں کیونکہ اب کی رقم میں سایہ دار سیارہ راہو کی موجودگی کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے پاس اپنے لیے کافی وقت ہوگا، اس لیے آپ کو اس وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور روزانہ چہل قدمی کے لیے باہر جانا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو اب گھر پر کچھ آسان مشقیں کر سکتے ہیں۔ پچھلے تخمینوں کے مطابق اب کی مالی حالت کافی حد تک بہتر ہو جائے گی کیونکہ شروع میں چاند کا مکمل پہلو قسمت نویں گھر پر ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اس دوران پیسہ بچا سکیں گے۔ ایسے امکانات ہیں کہ آپ کو اپنی مالی حیثیت کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی آپ کو فیصلے کرتے وقت پرسکون رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے آپ کی مضحکہ خیز طبیعت کی وجہ سے آپ اپنے گھر اور خاندانی ماحول کو معمول سے زیادہ خوشگوار بنائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک شاندار شام اس وقت اکٹھے ہونے کے لیے آپ کے کچھ رشتہ دار دوست بھی آپ کے گھر آ سکتے ہیں۔ جو لوگ منتقلی کا انتظار کر رہے تھے انہیں ان کی خواہش کے مطابق درمیانی وقت کے بعد منتقلی مل جائے گی جب چاند کی آمد و رفت ہوگی اور وہ گھر پر رخ کرے گا اور پھر مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ اس سے آپ کو خوشی ہوگی اور آپ اپنے خاندان کے افراد اور قریبی لوگوں کے ساتھ اپنی کامیابی سے لطف اندوز ہونا پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنی کامیابی کی خوشی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کریں۔ یہ ہفتہ ان طلباء کے لیے زیادہ سازگار ثابت ہوگا جو پیشہ ورانہ کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی ماضی کی کوششیں آپ کو رنگ دیں گی اور یہ آپ کو اپنی پسند کے کالج میں داخلہ لینے میں مزید مدد دے گا۔ میش اور میش کے درمیان مدتی تعلق آپ کو ہر بار کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں کو کبھی کبھار اچھی لڑائی پسند ہوتی ہے اور اب کسی اور کو پہنے بغیر ایک بار کے لیے ایک دوسرے میں اس آؤٹ لیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اعتدال پسندی میں ایک اچھا سیٹ اپ ہے۔ آپ کو برطرف کرنے کے لیے اب دونوں کو مسابقت کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے، تاہم آپ میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے، اس لیے بہت محتاط رہیں کہ آپ اس لمحے کی گرمی میں کتنا اونچا داؤ پر لگاتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں۔ ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی واقعی اچھا نہیں ہے۔ آپ کو طویل مدتی میں طاقت کی تقسیم کے نظام کی ضرورت ہے جہاں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں فیصلوں اور انتخاب کے ذمہ دار ہوں، اور یہ اصول ہے کہ دوسرے لوگوں کے ڈومین میں مداخلت نہ کریں۔ آپ کا رشتہ اس کے بغیر ایک بڑی طاقت کی جدوجہد بن جائے گا جو کہ واضح طور پر ناکارہ ہے۔ اگرچہ آسمان کی حد ہے، اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے وقت ایک بہت ہی طاقتور میچ ہے۔ آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کے کنٹرول کے مسائل، بے صبری، خطرہ مول لینے میں راحت، مشورہ لینے میں ناکامی اور عملیت کی کمی بھی دوسری طرف بڑھ جاتی ہے۔ بحران کی کافی حد تک معمول کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے منفی چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا چونکہ ان کے پاس ابھی زیادہ اہم اسباق باقی ہیں۔ اس لیے میش کے لیے جنسی زندگی پہلے نہیں آتی اور یہ باہمی بے حسی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا ہے کہ اعلیٰ سماجی سرگرمیوں کے حالات میں قربت کے لیے عملی طور پر کوئی وقت نہیں ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی پیار نہیں ہے اور یہ انہیں ایک دوسرے کے کامیاب عاشق بننے سے نہیں روکتا۔ ایک ساتھی کو محسوس کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش بستر میں میش اور میش کی اعلیٰ ہم آہنگی کی بات کرتی ہے۔ ان کی فطرت کا جذبہ اور کشادگی انہیں ایک ایسی مباشرت زندگی فراہم کرتی ہے جو دلچسپ اور لچکدار ہو۔ اگر شراکت داروں میں سے کوئی کمبل کو اوپر کھینچنا شروع کر دے تو پریشانی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اصولی طور پر دوسری رقم کے ارکان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میش کا آدمی اپنی بیوی سے تعریف اور اپنی مردانہ مہارت کی تعریف چاہتا ہے، اور اگر کوئی عورت اس معاملے میں عقلمندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کھیل کے ایک پہلو کے طور پر تسلیم کرتی ہے جنسی مساوات میں، تو اس کا مکمل شکریہ ادا کیا جائے گا۔ ضدی لوگ بھی بستر پر متبادل قیادت سے اتفاق کرتے ہوئے سمجھوتا پا سکتے ہیں۔ برج ثور شروع میں مریخ اب کی رقم میں ہوگا جو کہ اوپر والا گھر ہے، اور آخر میں 16 اکتوبر کو اب کے دوسرے گھر میں داخل ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر آپ خاندان کے بزرگ ہیں تو آپ کو اپنی اضافی توانائی کا استعمال کرنا چاہیے، اپنی اچھی صحت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا مثبت طریقہ، اور اس طرح بہتری آ سکتی ہے اور آپ خاندان کے نوجوان ممبران کی حوصلہ افزائی کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہفتے کے وسط میں اب کے چوتھے گھر میں چاند کی آمد و رفت کے ذریعے اب کسی بھی آبائی جائیداد کی خرید و فروخت کر سکیں گے،
اب قابل قدر رقم کما سکیں گے۔ تاہم ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی منافع بخش سودا کرنے سے پہلے اسے نامعلوم لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یا انہیں اس کے بارے میں بتانا آپ کے امکانات کو خراب کر سکتا ہے، لہذا اب ایسا کچھ کرنے سے گریز کریں۔ چونکہ چاند آپ کے تیسرے گھر میں ہوگا، اس ہفتے اچانک آپ کے خاندان کے بہت سے افراد کی صحت آپ کو تناؤ اور پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے، اس لیے شروع سے ہی گھر کی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے اور آپ کو گھر میں زیادہ مسالے دار کھانے پکانے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا کیونکہ اس دوران آپ اپنی کسی بھی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کے ساتھ کام کریں گے۔ اس دورانیے میں آپ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر سکیں گے اور اپنے اساتذہ اور گرو سے کئی سوالات پوچھیں گے۔ آپ کے دوست اور اساتذہ پڑھائی کے تئیں آپ کی لگن سے تحریک پیدا کریں گے۔ اس رشتے میں پیسہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اسے خرچ کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ورشب اسے برقرار رکھنے سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کو سستی اور کفایت شعار کے طور پر دیکھیں گے، حالانکہ یہ ایک بار پھر اچھی بات ہے اگر آپ درمیان میں مل سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے تعلقات کے بہت سے پہلوؤں کے ساتھ آپ اپنے ورشب کی طویل مدتی منصوبہ بندی اور انحصار کی تعریف کریں گے، اس پارٹنر کی بنیاد ہے۔ اب بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز آپ کو مایوس کر سکتی ہے جب تک کہ آپ پیچھے ہٹ کر فوائد کو نہ دیکھیں۔ ورشب اور میش کے کام کی مطابقت کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی مشترکہ خصوصیات مثبت نتائج کی نشوونما میں معاون ہیں، جبکہ نڈر میش ایک ایک کر کے شاندار خیالات پیدا کرتی ہے، لیکن طوطے کا طواف بڑی محنت اور احتیاط کے ساتھ انہیں وجود میں لاتا ہے۔ اس تعلق کے منفی پہلوؤں میں برج کی سستی کے ساتھ میش کی مایوسی اور آگ کے نشان کے جلدی فیصلوں پر دوسرا اعتراض شامل ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مشترکہ وجہ انہیں زبردست مالی انعامات پیش کر سکتی ہے۔ باہمی فائدہ مند تعلقات کا راز باہمی صبر ہے۔ ورشب پرسکون اور عقلمند علامت میش کا ایک اچھا دوست اور مشیر ہو سکتا ہے جب آگ کا نشان بہت جذباتی ہوتا ہے اور اس وجہ سے مناسب فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس غلطی کو کرتے ہوئے ورشب جلدی سے صحیح فیصلہ پاتا ہے۔ متوازن اور معقول ورشب اس طرح کے رشتے میں زندگی بچانے والا ہے اور میش ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتی ہے، بطور معاونت لینا۔ تاہم اگر فریقین اس معاہدے پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں تو یہ اتحاد طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ برج جوزا، اس ہفتے کے آغاز میں چاند آپ کے گھر میں موجود رہے گا، اس لیے اس ہفتے منفی کو آپ پر حاوی نہ ہونے دیں۔ زیادہ سے زیادہ تر و تازہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو اچھا آرام دیں۔ اس سے آپ نہ صرف اچھی اور تخلیقی انداز میں سوچ سکیں گے بلکہ آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوگی۔ اس سے آپ بہت سے فیصلے کر سکیں گے۔ اس رقم کے باشندے حال میں رہتے ہیں، لیکن اس ہفتے آپ کو 1 یا 2 دن کے اندر فیصلے کرنے کی اپنی عادت کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی تفریح پر اضافی وقت اور پیسہ خرچ کرنے سے گریز کریں۔ دوسری صورت میں آپ کو مستقبل میں مالی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے دوسرے گھر میں چاند کی آمد کے بعد آپ کی راحتوں سے زیادہ اپنے خاندان کے افراد کی ضروریات پر توجہ دینا آپ کی اصل ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے آپ کو خاندان میں چلنے والے کئی حالات کا علم ہو جائے گا جن سے آپ ابھی تک لاعلم تھے۔ پیشہ ورانہ نقطہ نظر سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی اچھا لگتا ہے۔ اس رقم کے کاروباری افراد کے بارے میں بات کی جائے تو وہ اچھے نتائج سے مطمئن رہیں گے۔ اس دوران کام کرنے والے یا ملازمت کرنے والوں کو ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے آپ کی تعلیم کے 5 گھر میں سورج کی آمد کی وجہ سے خاص طور پر انجینئرنگ، قانون اور میڈیکل کے شعبوں میں زیر تعلیم طلباء کے لیے، کیونکہ اس دوران انہیں صحیح فیصلہ کرنے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ دوسروں کے سامنے کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ محبت کے معاملے میں جیمنی اور میش کی مطابقت بالکل ممکن ہے اگر خلوص، گہرے جذبات اور باہمی پیار علامات کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے میں سادہ دلچسپی کی بنیاد پر زیادہ ترقی نہیں کریں گے اور پہلے جھگڑے پر منتشر ہو جائیں گے۔ یہ خاص طور پر جیمنی کے لیے سچ ہے، ان کی ہمدردیاں چست اور تبدیل ہوتی ہیں۔ دوسری طرف میش کی خواہش ایک مضبوط جوڑے کو قائم کرنے کی ہے جو بالآخر ایک حقیقی خاندان بن جائے۔ ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات پرجوش جذبوں اور خوبصورت اشاروں سے نشان زد ہوتے ہیں،
لیکن ہر چیز جتنی جلدی شروع ہوئی تھی ختم ہو سکتی ہے۔ نتیجے کے طور پر تعلقات میں جیمنی اور میش کی مطابقت پہلے میں غیر محفوظ ہے۔ میش، جو فطرت کے لحاظ سے ہمت اور حسد کرنے والا ہے، ایک عظیم مالک ہے جو اپنے ساتھی سے پوری طرح لطف اندوز ہونا اور اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ جیمنائس بے قابو ہوا ہے، تاہم وہ یک زوجیت ہے۔ ایک بار جب وہ کسی مرد سے محبت کرتے ہیں، جیمنی اسے وفاداری سے رکھے گا۔ لہذا اگر میش ہوا کہ عنصر کے نشان کو برقرار رکھنے اور اپنے ساتھ باندھنے کے قابل ہے، تو وہ ایک مثالی جوڑا بنا سکتے ہیں۔ جیمنی اور میش بستر میں انتہائی مطابقت رکھتے ہیں۔ پہلا تجربات کے ذریعے نیاپن کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرتا ہے، جبکہ دوسرا توانائی بچاتا ہے اور ایک کپ کافی کے لیے صرف مختصر وقفے کے ساتھ 24 گھنٹے بستر پر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ان کے درمیان کوئی جنسی ممنوع نہیں ہے جو انہیں اور بھی قیمتی شراکت دار بناتا ہے۔ جیمنی اور میش دونوں جذباتی مخلوق ہیں، اور جب تک وہ ایک دوسرے کے بارے میں فکر مند ہیں، ان کا رشتہ مستحکم اور مضبوط رہے گا۔ تاہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتے کی چمک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت دونوں شراکت داروں کو تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر حسد کرنے والی میش، اور تنازعات مباشرت میں بڑھنے سے پہلے گھریلو میدان میں شروع ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دونوں طرف سے غداری کا خطرہ ہے۔ اگر جوڑے نے فوری طور پر بچاؤ کے اقدامات نہیں کیے، جیسے دل سے دل کی بات خاندانی ماہر نفسیات کے لیے مارچ، تو یہ ٹینڈم بلاخر بکھر جائے گا۔ برج سرطان، جن لوگوں کو اس ہفتے آنکھوں سے متعلق امراض ہیں، ان کی زندگی میں اچھے نتائج سامنے آئیں گے، کیونکہ دوسری سہ ماہی میں جب آپ کے دوسرے گھر میں چاند کی آمد و رفت ہوگی، تب آپ اچھی اور مناسب دیکھ بھال کرنے میں کامیاب ہوں گے، ساتھ ہی آپ صحت یاب ہونے کا بھی اہم فیصلہ کریں گے۔ اس پورے ہفتے میں آپ کی مالی زندگی اچھی رہے گی، خاص طور پر 12 گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو پیسے کمانے کے بہت سے مواقع ملیں گے، ساتھ ہی آپ کی عزت و تکریم میں بھی اضافہ ہوگا۔ گھر کے خراب ہنگامہ خیز ماحول کی وجہ سے آپ کا ذہن اس ہفتے اداس رہ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس وقت آپ کا غلط قدم خاندانی ماحول کو مزید تناؤ کا شکار بنا سکتا ہے، اس لیے اپنی طرف سے کوئی بھی غلط کام کرنے سے گریز کرے۔ اس دوران ستاروں کی مسلسل حرکت کی وجہ سے آپ کی قیادت اور انتظامی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کام کی جگہ پر اپنی الگ شناخت اور عزت قائم کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کام کی جگہ پر آپ کی کسی خاتون ساتھی سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ اس ہفتے طلباء کو دوسروں کی طرف سے مسلسل تنقید کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ذہن میں بلاوجہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کورس میں داخلہ لیں اور اپنی بہترین کارکردگی پیش کریں۔ اس لیے ایسی احمقانہ باتوں سے خود کو پریشان نہ کریں اور صرف پڑھائی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے صحیح فیصلہ کریں۔ سرطان اور میش وہ جوڑے ہیں جو ایک دوسرے کی بات سننے اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو واقعی سمجھنے میں وقت لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وجہ ہے۔ سرطان کی رقم کے باشندے میش کے ظاہری اعتماد کے نیچے عدم تحفظ کو دیکھنے کی مہارت رکھتے ہیں، اور میش جب وہ انتخاب کرتے ہیں، کینسر کی حساسیت کا بہت خیال رکھ سکتے ہیں۔ دونوں علامات کے لیے رویے کے فطری نمونوں میں واپس آنا بہت آسان ہے، تاہم جو طویل مدتی میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ کینسر میش کو قلیل مدت میں مطابقت پسندی آتی ہے، لیکن زندگی بھر اسے تعلقات میں طاقت کے توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ میش زیادہ مضبوط علامت ہے، کینسر دراصل یہاں جذباتی طاقت رکھتا ہے، اور جب مشکل ہو جائے گی تو میش سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا، پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس جوڑے کے افسانوی آثار کی طرف واپس جائیں تو یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ فاتح ہیرو کو پکڑا جا رہا ہے۔ اس کی بیوی کی طرف سے اس بات پر جھنجھلاہٹ کہ آیا اس نے صاف انڈرویئر پہنا ہے یا نہیں، لیکن یہ بالکل اسی قسم کی ملکیت اور کینسر کی پریشانی ہے جو میش کا دم گھٹ سکتی ہے۔ کینسر کی مطابقت اپنی پوری صلاحیت کے مطابق کام کرنے کے لیے سرطان کو میش کو کچھ جگہ دینا سیکھنا چاہیے۔ بدلے میں میش کو کینسر کے گرد نرمی سے چلنا سیکھنا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے غصہ اور غصے کو بچانا چاہیے جو ان کے مستحق ہیں۔ اگر اس قسم کے اسباق کو میش اور سرطان دونوں نے نہیں لیا تو اس کے نتیجے میں مطابقت متاثر ہوگی۔ پانی آگ کو مکمل طور پر بجھا سکتا ہے، اور کینسر کی بعض اوقات حد سے زیادہ حساس نوعیت میش کے جوش اور جوش کو مکمل طور پر ختم کر سکتی ہے۔ متبادل طور پر آگ پانی کو ابال کر خشک کر سکتی ہے،
اور آپ کے چہرے میں میش کا مستقل رویہ کینسر کو جذباتی طور پر تھک سکتا ہے۔ کیا ہیرو ایک خوشگوار گھر میں واپس آئے گا؟ کیا گھر بنانے والا لاٹھیاں اٹھائے گا اور کسی ایسے مد مقابل کے ساتھ چلا جائے گا جو اس کی حساسیت کی تعریف کرنا چاہتا ہے؟ جیوری اس کینسر اور میش مطابقت کے میچ سے باہر ہے۔ برج اسد، اس ہفتے جم جانے والے افراد اضافی وزن اٹھانے سے گریز کریں ورنہ 11ویں گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے مسلز میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے بھی سازگار نتائج کے امکانات ہیں۔ یہ بات کافی سمجھ میں آتی ہے کہ پیسے کی اہمیت کو سمجھنے کے باوجود آپ اپنا پیسہ بے دریغ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس ہفتے آپ کو اپنے سابقہ دور کی ان غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہفتے کے وسط میں چاند 12 گھر میں منتقل ہوگا اور ایسے حالات پیدا ہوں گے جب خاندان کا کوئی قریبی فرد آپ سے مالی مدد مانگ سکتا ہے، لیکن آپ ایسا کرنے میں ناکام رہیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کے رشتوں میں فاصلے بڑھ جائیں گے۔ اس ہفتے آپ کی والدہ کو ایک طویل بیماری سے نجات مل جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے والدین کی صحت میں بہتری دیکھنے کے بعد کسی مذہبی مقام پر جانے یا پکنک پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں، تاہم آپ کو اس دوران ان کی صحت کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ملازمت سے وابستہ افراد کو اس ہفتے بہت سے عمودی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اپنا چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسی دھوکہ باز غلطی کر بیٹھیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے سینئرز کی طرف سے ڈانٹ پڑ جائے۔ آپ کی رقم کے نوجوان جو کسی بھی مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، اس ہفتے تیسرے گھر میں سورج کی آمد اور اس ہفتے کے دوران ان کی بہترین کوششوں کی وجہ سے اچھے نتائج حاصل ہوں گے اور اس طرح ان کی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی محنت جاری رکھیں اور مشکل مضامین سے متعلق اپنی دوسری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اساتذہ اور بزرگوں سے مشورہ لیں۔ لیو اور میش میں اعلیٰ درجے کی مطابقت ہے، ان میں بہت زیادہ اشتراک ہے اور وہ مل کر سمندروں میں تیر سکتے ہیں اور پہاڑوں کو موڑ دیں۔ سچ ہے، دونوں نشانیاں فطری رہنما ہیں اور تنازعات کے وقت وہ جارحانہ ہو سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر کاروباری دنیا میں سچ ہے، تاہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی لڑائی کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی قدر کو ایک مضبوط حلیف کے طور پر پہچانتے ہیں اور اس طرح ایک ہی طرف کھینچنے والے ہم خیال لوگ بن جاتے ہیں۔ لیو ان کی جوڑی میں دانشمند استاد ہے جبکہ لاپرواہ میش اپرینٹس ہے۔ مؤخر الذکر اکثر مشورہ یا مدد کے لیے سینئر پارٹنر سے رجوع کر سکتا ہے جسے سینئر کامریڈ بخوشی فراہم کرے گا۔ کسی بھی شعبے میں ان کا رشتہ پرجوش اور دلکش ہوگا۔ آگ کے نشانات کا اتحاد آتش فشاں سے ملتا جلتا ہے کیونکہ یہ تیز، گرم اور غیر متوقع ہے۔ ان کی بات چیت میکسیکن ٹیلی ویژن سیریز کے پلاٹ کی آئینہ دار ہے۔ وہ محبت میں ہیں، دوست ہیں اور متحرک جذباتی ماحول میں کام کرتے ہیں۔ انہیں صرف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم نجوم کے مطابق لیو کی میش کے ساتھ مطابقت ان کو دلچسپ اور طویل تعلقات کا وعدہ کرتی ہے جو سنجیدہ جذبات اور دلچسپ واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی کبھار براہ راست مریخ کا وارڈ لیو پر بہت سخت ہو سکتا ہے، اس کے غرور کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سن وارڈز کسی ساتھی کی ہر جگہ پہلے ہونے کی خواہش سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ اس طرح تعلقات میں دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت سے گریز کرنا سیکھنا چاہیے، تب ہی دونوں فریقوں کو فائدہ ہوگا۔ برج سنبلہ، ہفتے کے آغاز میں چوتھے گھر پر چاند کے مکمل ہونے کی وجہ سے آپ کو خاندان کی صحت کا اچھی طرح خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ سیاروں کے یوگس کے مطابق انہیں اپنی کچھ دائمی بیماریوں کی وجہ سے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے زندگی کے مختلف شعبوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے بعد 11 گھر کے فائدے میں چاند کی آمد کی وجہ سے آپ کو کچھ بڑا مالی فائدہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ نیا مکان یا گاڑی خریدنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ گھر کے افراد بھی نئی چیزیں خرید کر آپ سے بہت خوش نظر آئیں گے۔ آپ کو پورے ہفتے میں وقتہ فوقتہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کا تعاون ملے گا اور آپ اپنی خاندانی زندگی سکون اور خوشی سے گزار سکیں گے۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ اس ہفتے کے آخر میں جب چاند آپ کے گھر میں داخل ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی سستی محسوس کریں یا وکٹم کمپلیکس کا شکار ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ہر کام کی تعریف حاصل کرنے کے لیے بے چین رہیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کو اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کا ایک اچھا موقع ملے گا۔ تعلیمی میدان میں طلباء کو اس ہفتے اچھے نتائج ملیں گے۔
کیونکہ اس دوران آپ کو ماضی میں کی گئی محنت کا پھل ملے گا، جس کی وجہ سے آپ امتحان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے نظر آئیں گے۔ تاہم اس کے لیے بھی آپ کو اپنی پڑھائی پر سب سے زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ دھماکہ خیز اور تخلیقی میش ایک واضح عمل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے قابل ہے۔ وہ واضح طور پر ان کے تعلقات کے گلدستے میٹھی مدت کو پسند کرے گا، لیکن جب اس کے دل کو فتح کر لیا جاتا ہے اور ان کے درمیان احساسات کے علاوہ چیزیں زیادہ سنجیدہ نظر آئیں گی۔ کنیا کی انگلیوں پر دائیں طرف سے مایوسی ہوئی ہے۔ اس کے تحت پارٹنر کو ایڈجسٹ کرنے کی ناکام کوششوں کے ساتھ تعلقات کو واضح کرنے کا مرحلہ شروع کرے۔ میش ایک پھولی ہوئی انا کے مالک کسی کے لیے تبدیلی پر راضی ہونے کا امکان نہیں ہے، اور زمینی عناصر کا کوئی نمائندہ اس کی لاپرواہی کے ساتھ صلح نہیں کر سکے گا، اور بالآخر ان کا اتحاد ایک طویل تصادم کے بعد ٹوٹ جائے گا۔ دنیا میں کنیا اور میش کے رشتے میں مطابقت، جہاں بھی سرحدیں اور حدود موجود ہیں، آزادی پسند میش اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہے، اور یہ وہی ہے جو بدتمیز کنیا اس سے چاہتی ہے۔ آگ کے نشان کے لیے فطرت میں ناپے گئے آرام سے زیادہ بورنگ کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ کنیا کے لیے شہر سے باہر تفریح فوج کے اندرونی ذخائر کو بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ میش مسلسل واقعات اور لوگوں کے مرکز میں رہنا چاہتی ہے، کنیا تنہائی میں فائدہ کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرجوش اور ثابت قدم میش کی اس جوڑی میں ایک مرد اور ایک پرسکون متوازن کنیا عورت ہے، تو غالباً ان دونوں کا جنسی تعلق ہوگا۔ یہ ماڈل زیادہ تر جوڑوں میں اس لیے موجود ہے کیونکہ خواتین یہ پسند کرتی ہیں کہ وہ مضبوط اور توانا پارٹنر سے جیت جائیں۔ شراکت داروں کے درمیان یہ کھیل فطرت کی طرف سے خود تصور کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں جب شراکت دار رقم کے نشانات کا تبادلہ کرتے ہیں، صورتحال غیر معیاری ہو جائے گی۔ ایک مہذب مرد اور عورت اس کے ساتھ جنسی تعلقات کی تلاش میں ہے۔ شاید کچھ مرد نمائندے اسے پسند کریں گے، لیکن زیادہ تر مردوں کو ایسی عورت مل جائے گی اور اس میں دلچسپی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں مطابقت کے لیے صف بندی غیر متوقع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مخصوص لوگوں پر منحصر ہے۔ برج میزان، ڈسو گھر میں چاند کی موجودگی جو کہ اعمال کے لیے ہے۔ اس ہفتے آپ کو زیادہ کام اور ذمہ داریاں اٹھانی ہوں گی، لیکن بہتر صحت کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زیادہ کام کرنے سے گریز کریں۔ بصورت دیگر یہ صرف آپ پر دباؤ ڈالے گا اور ساتھ ہی آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس ہوگی۔ ہفتہ طویل عرصے کے بعد آپ کے مالی پہلو کو مضبوط کرنے والا ہے، کیونکہ 9 گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے آپ اپنے تمام اخراجات پر قابو رکھتے ہوئے پیسہ بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا آپ کو اپنے قریبی لوگوں، رشتہ داروں اور خاندان کے افراد کو کریڈٹ دینا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کی ذاتی زندگی میں بہت سے ایسے حالات پیدا ہوں گے جب آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دوست تعاون کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کو ان سے بات کرتے وقت خاص خیال رکھنا ہوگا، ورنہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں تکلیف دے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حالات ہمارے حق میں کام کریں، اور آپ اس ہفتے بھی ایسا ہی محسوس کریں گے۔ اس ہفتے کے دوران آپ کی ہر حکمت عملی اور منصوبہ بیکار نظر آئے گا، کیونکہ سورج پہلے گھر میں ہے۔ آپ اس سے اپنے آپ کو متحرک رکھنے سے بھی قاصر ہوں گے۔ وہ طلبہ جو کوئی بھی مقابلہ جاتی امتحان دے رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو وہ اس ہفتے اپنی ہمت اور اعتماد کی مدد سے بے پناہ کامیابی حاصل کریں گے۔ لیکن آپ کو مناسب سمجھ بوجھ کو برقرار رکھنے اور اپنے اساتذہ اور گروہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لبرا اور میش کے درمیان کام کی جگہ کی ہم آہنگی دونوں نشانیوں کے درمیان ایک دوسرے پر منحصر شراکت داری ہے، جیسا کہ لبرا لفاظ پیشہ ورانہ مطابقت کی طرف سے تجویز کیا گیا ہے۔ آگ کو ایندھن کھینچنے، پھیلانے اور روشن کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت آگ سے پیدا ہونے والی گرمی سے ہوا گرم ہوتی ہے۔ شراکت دار جو اپنی شراکت کی قدر اور صلاحیت کی تعریف کرتے ہیں، وہ ٹھوس نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ مؤثر ورکنگ پارٹنرشپ پارٹی میں بنتی ہے، جس میں میش کو لیڈر اور لیبرا کو پیروکار بنایا جاتا ہے۔ دونوں کو ان عہدوں پر وہ حاصل ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ لیبرا کوئی نہیں جانتا کہ ان کو تفویض کردہ کاموں کو کس طرح مربوط کرنا اور انجام دینا ہے۔ میش کی عادت اور فرما برداری اگر ہوا کہ عنصر کا نشان ڈرائیور کی نشست پر بیٹھتا ہے، تو اسے میش کی طرف سے مسلسل خطرہ رہے گا۔ اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی بات چیت کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے محبت اور کام میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں،
تو سچی دوستی کو بہت زیادہ بلاجواز قربانی کی ضرورت ہوتی، چونکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کے لیے خود کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا روایتی معنوں میں دوستی کے بجائے لیبرا اور میش کے درمیان دوستی کا امکان ہے۔ میش انسان کو نگلنے اور کنٹرول وجوہات کی بنا پر اس کے ساتھ ضم ہونے کا عادی ہے، لیبرا دوسروں پر انحصار کرنے سے محتاط رہتا ہے، اس لیے میل جول سست اور عارضی ہے۔ لیبرا اور میش کی رقم کی نشانیاں رقم میں 180 ڈگری کے فاصلے پر ہیں۔ ہر نشانی میں ایسی صفات ہوتی ہیں جن کا دوسرے میں فقدان ہوتا ہے، اور جب لیبرا کی ہم آہنگی کی فطری خواہش کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ ایک صحت مند رشتہ ہو سکتا ہے۔ اختلافات جاری ہیں، میش جذباتی، پرجوش اور کسی تازہ اور دلچسپ چیز میں سیدھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے، جبکہ لیبرا غیر فیصلہ کن، پسند ہے اور پرسکون، ہموار انداز کو ترجیح دیتی ہے۔ لیبرا میش کو دکھائے گا کہ ان کا اپنا راستہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ برج عقرب، آپ کو ذہنی سکون کے لیے تناؤ پر قابو پانے کے طریقے تلاش کرنے ہوں گے، اور کیونکہ شروع میں چاند 9 گھر میں موجود ہے اور اس طرح آپ صحت مند اور توانا رہ سکیں گے۔ یہ توانائی آپ کے لیے یہ ہفتہ انتہائی اہم ثابت ہونے والی ہے۔ دوسروں پر یقین کرنا ٹھیک ہے، لیکن اندھا اعتماد / بھروسہ بعض اوقات انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے 8ویں گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے اس ہفتے مالی معاملات میں بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونے کا امکان ہے، اس لیے کسی بھی چیز یا کسی خاص شخص پر اندھا اعتماد کرنے سے گریز کریں۔ دوسری سہ ماہی میں 4تھے گھر پر چاند کے پہلو کی وجہ سے آپ اپنی سمجھ بوجھ سے خاندان میں توازن قائم کر سکیں گے، اس سے اراکین میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوگا، اس سے آپ کے خاندان کی سماجی حیثیت بھی مضبوط ہوگی اور آپ ارکان میں اعلیٰ شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کو پیشہ ورانہ فیصلے کرتے ہوئے زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ وقت آپ کو اپنے کیریئر میں اچھے نتائج دے گا، لیکن آپ کے ڈیڈس ہاؤس میں آخری سہ ماہی میں چاند کی آمد کی وجہ سے سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں اندر سے تھوڑا جذباتی۔ کلاس میں بہت سے طلبہ اس ہفتے آپ کی کامیابی پر رشک محسوس کریں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے خلاف جا سکتے ہیں اور اساتذہ کو آپ کے خلاف اکسا سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان کی سازش کو سمجھتے ہوئے آپ کو باقی سب کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی، ورنہ آپ دوسروں کے سامنے اپنا امیج خراب کر سکتے ہیں۔ وہ بہترین حکمت عملی ساز ہیں، وہ کاروبار کی سب سے چھوٹی تفصیلات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح کم سے کم کوشش کے ساتھ اپنے مقاصد کو پورا کرنا ہے۔ مریخ کے نمائندے اپنے مقصد کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں پر قابو پاتے ہیں اور انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ اسکارپیوز کاروبار میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرتے۔ اسکارپیوز کی جذباتی نوعیت کی وجہ سے ان سے ملتے جلتے کسی کے ساتھ کام کرنا رگڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ نشانی چڑچڑا ہو سکتی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیم کا کوئی اور رکن برابر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے اور وہ غیر فعال جارحانہ آمودی کا سہارا لے سکتا دکھاتا ہے۔ اگر یہ دونوں ایک ہی صفحے پر آ سکتے ہیں اور اپنی تکمیلی قوتوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کامیابی کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اسکارپیوز بہترین منصوبہ ساز ہو سکتے ہیں، ترقی کے ایسے مواقع تلاش کر سکتے ہیں جو کوئی دوسرا نشان نہیں دیکھ سکتا۔ اگر وہ مل کر کام کریں تو یہ دونوں دنیا پر بہت اچھی طرح سے قبضہ کر سکتے ہیں۔ مارشنز صرف کسی کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، وہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنے ساتھیوں کا انتخاب احتیاط سے کرتے ہیں۔ دوستی میں سکورپیو اور اسکارپیو کی مطابقت نتیجہ خیز ہونے کا امکان ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو قابل مضبوط لوگ سمجھتے ہیں۔ ایک مشترکہ عالمی نظریہ ان کی دلچسپیوں اور مشاغل کے اشتراک میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ وہ تعلقات کے لیے پرعزم ہیں اور استحکام کو برقرار رکھنے کے مفاد میں انہیں زیادہ سے زیادہ عرصے تک برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برج قوس، یہ ہفتہ آپ کی صحت میں مثبت تبدیلیاں لائے گا اور چہرے پر کسی بھی چیز کی کریم پیسٹ لگانے سے پہلے آپ کے لیے معلومات حاصل کرنا بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ گردن سے متعلق مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے بھرماری پرانیام کرنا انتہائی سازگار ثابت ہوگا۔ یہ پیشین گوئی ہے کہ ایک ایسار سہ ماہی میں چاند کے 8واں گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کی شراب یا کسی اور قسم کی نشہ آور چیز کا استعمال آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ نشے کی حالت میں اپنا کوئی قیمتی سامان کھو بیٹھیں جس کا آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اس ہفتے آپ کو اپنے والد یا بڑے بھائی کے ساتھ
ताल्लुकात को बेहतर बनाने के बहुत से मौके मिलेंगे। इस दौरान आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उनका एहतराम करें और ख़ानदानी हालात को बेहतर बनाने के लिए उनके मशवरों पर अमल करें। अगर आप अपनी रकम के हिसाब से करियर की पेशीन गोइयों के बारे में बात करें तो ये हफ्ता काम के मैदान में मकामी लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। खास तौर पर दूसरी तिमाही में जब चांद 9 घर से गुजरकर 10 घर में दाखिल होगा तो आप हर काम को नई तवानाई और ताकत के साथ करने के काबिल हो जाएंगे। इस रकम के तलबा को इस हफ्ते पढ़ाई में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तालिबात के लिए वक्त खास तौर पर साजगार है क्योंकि बहुत से सैयारों की पोजीशनिंग तलबा की जिंदगी में मुताबकत लाने वाली है। काम की जगह पर दुख और दुख की मुताबकत इंतहाई कामयाब है। दो तख़यलाती और पुरुम्मीद अफराद ऐसे अजीम ख्यालात को समझने की सलाहियत रखते हैं जिन्हें दूसरों ने ख्याली या नामुमकिन करार देकर मुस्तरद कर दिया है। वो अक्सर गलतियां करते हैं फिर भी अक्सर बेहतरीन नताइज हासिल करते हैं। दुख काम में इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। मिसाली के लिए कोशां इसके नुमाइंदे तमाम कामों को बेहतरीन तरीके से और वक्त पर मुकम्मल करेंगे। सेजिटेरियस और सेजिटेरियस की दोस्ती की मुताबकत भी काफी खूबसूरत है। चूंकि वो मातोइकानकशी हैं और धोखाधही को कबूल नहीं करते हैं, वो कभी भी कम बयानी में मशगूल नहीं होंगे। दूसरी तरफ एक दूसरे पर बिला जरूरत बरा रास्त और तेज हमले उन्हें बाहमी तौर पर नाराज करते हैं। ताहम जैसा कि पहले कहा गया है, वो तवील अरसे तक गुस्से का शिकार नहीं रह सकते और उन्हें फौरी तौर पर बाहमी गलतियों को मुआफ करना चाहिए। अमूमी जहनियत और दिलचस्पियां तवील अलमुद्दती दोस्ती को उस्तवार करने के लिए एक शानदार ठोस बुनियाद फराहम करती हैं जो वक्त के साथ साथ मजीद कुछ बन सकती है। उनका एक दूसरे से कम ही इख्तिलाफ होता है। दोनों अपने साथी के साथ नाकाबिल यकीन हद तक मुवाफिक हैं। कभी कभार एक सख्त कांटा नमूदार होता है, लेकिन कोई भी साथी इस मौजू को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और इस तरह मौजू को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया जाता है। अपने इर्द गिर्द की दुनिया के लिए एक पढ़ी लिखी नज़र और दोनों मालूमात के लिए एक नाकाबिल तस्खीर प्यास का इश्तिराक करते हैं। वो खुशगवार गुफ्तगू और मजाक में मशगूल होंगे जो जहन को चैलेंज और तफरी फराहम करेगा। इस रिश्ते में कभी कभार गर्मा गर्म बहस शुरू हो सकती है जब एक हकीकत का शिकार साग शरीक हयात चीजों को थोड़ा बहुत आगे ले जाता है। ये दोनों शख्सियतें आसान और आज़ाद जब ज़ाती मुफादात को मुतवाज़िन करने की बात आती है तो मुताबकत रखती हैं। उन्हें कभी हसद का सामना नहीं करना पड़ा और जब वो अपने महबूब के साथ नहीं होते हैं तो हर साथी ज़ाती मंसूबों में मसरूफ़ रहता है। जब वो एक साथ होते हैं तो वो अपने शरीक हयात को खुश करने और मुश्तरका मुफादात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगरचे वो उनकूली और जदीद हैं, वो बाज़ औक़ात हैंडल से उड़ सकते हैं। ताहम सेजिटेरियस और सेजिटेरियस की मुताबकत में ये आर्चर के किरदार में नहीं है कि वो रंजिशों को बरकरार रखे या तवील मुद्दत के लिए दलाइल को हुआ दे सके। बुर्ज जद्दी छठे घर में चांद की मौजूदगी की वजह से सेहत के लिहाज से वक्त इंतहाई साजगार हो सकता है। इस दौरान आप अपनी पूरी कोशिश कर सकेंगे और हर काम को बड़े जोश व खरूश से अंजाम देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई तवील बीमारी है तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के इम्कानात हो सकते हैं। इस हफ्ते आपकी माली जिंदगी अच्छी रहेगी क्योंकि हफ्ते के वस्त में सूरज 10वें घर में गुरूब होगा, जिसकी वजह से आपको पैसे कमाने के बहुत से मौके मिलेंगे। साथ ही आपकी इज्जत व तकरीम में भी इजाफा होगा। रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुकात को ताज़ा करने में आपको इस हफ्ते खास कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा घरेलू मामलात और तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा घरेलू कामों की तकमील के लिए ये हफ्ता अच्छा साबित होगा। आप इस हफ्ते काम की जगह पर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ मुस्बत तब्दीलियां देख सकते हैं। इस बात के इम्कानात हैं कि आपको अपने मंसूबों और हिकमत अमलियों की वजह से दूसरों की तरफ से पजीराई मिल सकती है। इससे आपको दूसरों पर एक मुनफरिद तासुर छोड़ने में मदद मिलेगी और हर कोई इससे मुतासिर होना पसंद करेगा। अगर आप घर से दूर किसी अच्छे या बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे थे तो इस वक्त इम्कानात कुछ ज्यादा ही साजगार नजर आते हैं। लिहाजा इसके लिए बहुत से तलबा को अपने असातिज़ा की मदद लेने की जरूरत होगी। ताहम इस अरसे के दौरान किसी भी वजह से शॉर्टकट लेने से गुरेज करें, बसूरत दीगर आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। मक्र के बाशिंदे जब अवामी मोहब्बत के इजहार की बात करते हैं तो वो बेचैन होते हैं और वो इतने पुरएतिमाद नहीं होते कि वो अपने चाहने वालों को अपनी मोहब्बत की पेशकश कर सकें। तो निजी लिहाजा जब ये दोनों मोहब्बत में पड़ जाते हैं
تو انہیں ایک دوسرے سے اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ کسی دوست کی طرف سے تھوڑا سا دھکا حوصلہ افزائی کے چند الفاظ چال کر سکتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو باہمی احترام میں شریک ہوتے ہیں، تاہم ایک رشتہ صرف احترام سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں جذبات کے اظہار اور بات چیت کی کمی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ دیگر پیچیدگیوں کے ساتھ عدم اعتماد کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کسی بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے صرف ایک نظر ڈالنا پڑتا ہے کہ ان کا ساتھی کیا چاہتا ہے، کم از کم وہ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بات چیت کرنا سیکھ لے تو وہ ایک پوری نئی دنیا دریافت کر سکتے ہیں جو ان کی تلاش کا انتظار کر رہی ہے۔ اگرچہ وہ دونوں مکر ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو بکری کا زیادہ ایماندار اور اعلیٰ ورژن سمجھے گا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے پاس برتری کمپلیکس ہے، ان کے لیے سب کچھ مقابلہ ہے۔ رشتہ میں بھی وہ ایک دوسرے کے لیے بہتر ہونے کے بجائے دوسرے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کی شخصیت کی خصوصیات زیادہ تر رشتوں میں مکر کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ بکریوں میں مضبوط حرکات ہوتی ہیں جو مثالی طور پر اس میچ کو جنسی طور پر ہم آہنگ بناتی ہیں، لیکن چونکہ وہ دونوں محفوظ ہیں اس لیے جب بات رومانس اور قربت کی ہو تو وہ چارج نہیں لینا چاہیں گے۔ زندگی کے دیگر پہلوؤں کے برعکس، جہاں وہ چیزوں کو شروع کرنا پسند کرتے ہیں، شاید سیکس ہی وہ واحد حصہ ہے جہاں وہ پہل کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ وہ عقلی اور عملی مخلوق ہیں، لیکن عملی نقطہ نظر جنسی تجربات کے ساتھ اچھی طرح سے میل نہیں کھاتا ہے۔ وہ قدامت پسند ہیں اور غیر فتح شدہ علاقوں کی تلاش کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پسند نہیں کرتے۔ ان کی جنسی زندگی کو اڑان بھرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، اور یہاں تک کہ جب ایسا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد یہ دنیاوی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں اچھی طرح سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے قریبی تعلقات میں خلل پڑ سکتا ہے۔ برج دلو، اس ہفتے چھٹے گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ کا تناؤ بڑھے گا، جس سے آپ کو کچھ بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اس طرح کے حالات سے حتی الامکان بچیں، ورنہ اس کا اثر آپ کی صحت پر پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ وہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو آپ ماضی میں لینے سے قاصر تھے، کیونکہ سورج 9 گھر میں منتقل ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو ماں لکشمی کی برکت حاصل ہوگی اور اس طرح آپ کو مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ تاہم آپ کو کوئی بھی غلط مالی فیصلے کرنے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے کام تعلیم کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہیں تو اس ہفتے کے دوران آپ کو کافی حد تک راحت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ اپنی آواز میں عاجزی سے دوسروں کا دل جیت سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کے کام کو پورا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کو تخلیقی انداز میں بڑھانے کا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ساتھ آپ سے وابستہ افراد کا تعاون حاصل ہوگا۔ اس سے آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور آپ چھلانگ لگا کر ترقی کریں گے۔ اس ہفتے آپ کی ذاتی زندگی کے حالات معمول پر آنے سے آپ کا ذہن پڑھنے لکھنے میں مشغول رہے گا۔ اس کے ساتھ آپ کو اعمال کے محسن شانی زحل کی برکت سے اپنی الجھنوں سے نجات مل جائے گی اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے امتحان میں کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انسانیت کے پہلوؤں کوبب لوگوں کی مدد کرنا اور سماجی تبدیلی پر غور کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ جوڑی اتنی اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آس پاس کے لوگ حسد میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی بہت سی مشترکہ دلچسپیاں ہیں، جیسے ترقی پسند اور جدید خیالات پر گفتگو کرنا اور موجودہ واقعات کی پیروی کرنا۔ کوبب سیاروں زحل اور یورینس کے تحت آتا ہے۔ یورینس نئے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے، جو ایکورس کی عقل کو بہت سنکی اور انتہا پسند بناتا ہے۔ زحل پانی بردار کو ذمہ داری، کام کی اخلاقیات اور استقامت دیتا ہے۔ یہ خصوصیات اس مطابقت کو انتہائی قابل احترام اور نتیجہ خیز بناتی ہے۔ ایکویریس ایک ہوا کا نشان ہے، اس لیے وہ اپنی فکری صلاحیتوں کے ساتھ مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان پر سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ یہ کوبب اور کوبب کی مطابقت کو خود اعتمادی اور خود اعتمادی بھی بناتا ہے۔ ان کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جذباتی قربت پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جذباتی طور پر الگ ہو سکتے ہیں۔ کوبب ایک مقررہ نشانی ہے۔ یہ اس میچ کو خوفناک طور پر ضدی لیکن انتہائی نتیجہ خیز بنا دیتا ہے۔ وہ دونوں تخلیقی خیالات کے ساتھ آتے ہیں اور مشترکہ مقصد میں اپنے ساتھی کے تعاون کا احترام کریں گے۔ بعض اوقات یہ دونوں مضبوط آرا کی وجہ سے جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں،
लेकिन वो इन मामूली मसाइल को हल कर सकते हैं। एक्वेरियस और एक्वेरियस की मुताबिकत की बेहतरीन खुसूसियत जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों की वजह से नए ख्यालात को मेज़ पर लाने की सलाहियत है। अफराद और बसीरत के हामिल होने के नाते ये जोड़ी रोशन इख्तिरात और सकाफती इस्लाहात के लिए पहल करती है। ई-कोर्स और ई-कोर्स कारोबारी मुताबिकत उनके अपने कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ मुआशरे में तब्दीली लाने के बारे में है। वो मेहनती हैं और दबाव में बेहतरीन काम करते हैं। वो अच्छे साथी बनाएंगे जो काम के बाद मौजूदा वाक़यात और तरक्की पसंद ख्यालात पर तबादला ख्याल करने के लिए भी आते हैं। वो जदीद मंसूबों से भरे होंगे और एक दूसरे को अपने ख्यालात के साथ आज़ादाना घूमने फिरने की जगह देंगे। उनकी लगन और काम की अखलाकियात दूसरे साथी कारकुनों को भी मुतहर्रिक करेगी और उन्हें अपना बेहतरीन काम करने की तरगीब देगी। ये इसलिए भी हो सकता है कि कूब के बाशिंदे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो तरक्की की हवस नहीं रखते। उनका मुकाबला हो सकता है, लेकिन मुकाबला सेहतमंद होगा। ये ख्वाब देखने वाले अपने कारोबार को मजीद बुलंदियों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो समाजी जानवर हैं और किसी भी गुफ्तगू में आसानी से फिसल जाते हैं। ये उनके कारोबार के लिए नए साथियों के साथ मरबूत और ताउन करते हुए उन्हें ऊपरी हाथ देता है, जबकि एक कोबिब नए इत्तेहादियों को दिलकश बनाने के लिए काफी अच्छा है, लेकिन दो हैरत अंगेज काम करेंगे। लिहाजा कोबिब और कोबिब कारोबारी मुताबिकत कामयाबी का पाबंद है। बुर्ज हूत, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपको इस हफ्ते अपनी खुराक को बेहतर करने की जरूरत होगी। खास तौर पर हफ्ते के वस्त में जब चांद आपकी सेहत छठे घर में मुंतकिल होगा तो आपको मोहतात रहने की जरूरत है, वरना आप खुद को बेशुमार संगीन बीमारियों में मुब्तला पाएंगे जो आपको परेशानी का बाइस बन सकते हैं। इसके साथ 12 घर पर चांद का पहलू आपके अखराजात में गैर मुतवक्के इजाफा आपके जहनी सुकून को दिरहम बरहम कर देगा। इसकी वजह से आप जहनी तनाव का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में खुद को पुरसुकून रखें। इस परेशानी से निकलने के लिए किसी प्लान पर काम करें, वरना उन अखराजात की वजह से आपको अपनी सेहत पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है। इस हफ्ते चौथे घर में मरीख की मौजूदगी की वजह से आपका पैसा गैर जरूरी चीजों पर खर्च करना आपके वालिदैन को नाराज कर सकता है, जिसकी वजह से मुमकिन है कि उनकी डांट डपट के अलावा आपको दूसरे मेंबरान के दरमियान सवाल और जवाब की कैफियत में भी मुब्तला होना पड़े। इस पूरे हफ्ते आपको अपने आला अफसरान और आला हुक्काम की तरफ से पूरी तारीफ और ताउन मिलेगा। इसके अलावा आपके दौरों से भी आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपके जायचे में बहुत से मुबारक सैयारों का असर आपकी दिलचस्पी में नजर आ रहा है। अगर आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और नौकरी की ख्वाहिश है तो इस हफ्ते के दौरान आपके इल्म और मेहनत की वजह से आपको साजगार नताइज मिलेंगे और मुआशरे के लोग आपकी तारीफ करेंगे। ताहम एक ही वक्त में आपको जिंदगी में मजीद चैलेंजों का सामना करने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ाना होंगी। मैश और मैश की मुताबिकत दो जज्बाती, हसास और हमदर्द अफराद के दरमियान मैच होगी। वो एक गहरा रूहानी ताल्लुक और एक भरपूर जज्बाती बंधन का इश्तिराक करेंगे। वो दोनों अपने साथी को सबसे ज्यादा हैरत अंगेज शख्स पाएंगे और अपने रिश्ते को बेहतरीन समझेंगे। वो दोनों यकसा तौर पर पाइसीज और पाइसीज की मुताबिकत को काम करने का अहद करेंगे। दोनों निशानियों पर मुश्तरी और नेपचून की हुक्मरानी है, लिहाजा वो एक फलसफियाना नुक्ता नज़र का इश्तिराक करेंगे। नेपचून दोनों अतराफ से इस बंधन में तजरीदी ख्यालात, असरार और तखय्युल लाएगा। मैश पानी की अलामत है। दोनों पार्टनर्स खुशी से अपने साथी की जरूरियात को अपने से पहले पूरा करेंगे। मीनस एक तगैयुर पजीर निशानी है। वो शाज़ व नादिर ही किसी चीज के बारे में बहस करेंगे, और अगर वो करते भी हैं तो वो इसे जल्दी हल कर लेते हैं, क्योंकि वो लोगों को आसानी से मुआफ कर देते हैं। जिंदगी के हर शोबे में एक दूसरे की मदद करेंगे। वो जिस्मानी और जज्बाती तौर पर एक दूसरे की तरफ राग़िब होंगे। मैश और मैश की मुताबिकत का बेहतरीन पहलू वो आसानी है जिसके साथ ये दोनों मिल जाते हैं। वो फौरी तौर पर क्लिक करते हैं और गहरा कनेक्शन तैयार करते हैं। ये जोड़ा आम तौर पर बहुत तवील सफर तय करता है। मैश और मैश कारोबारी मुताबिकत दो जज्बाती और हसास शिराकत दारों का इंज़माम होगी। उनके दरमियान गहरे जज्बाती ताल्लुकात होंगे, बेहतरीन मुवासलत और रूहानी तफहीम होगी। वो मैश और मैश कारोबारी मुताबिकत को एक मिसाली इत्तेहाद बनाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। वाटर बियरर की कबूलियत और गैर फ़ाल होना इसे एक हमवार एसोसिएशन बना देगा। ताहम पाइसीज गलत है और आसानी से मनफी माहौल से मुतासिर होता है। वो अपने लिए हद मुकर्रर करने में नाकाम हो सकते हैं और इंतहाई हसास हो सकते हैं। वो तसादुम से नफरत करते हैं,
جو میش اور میش کاروباری مطابقت میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس بندھن کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ آسانی سے ایک ساتھ بہتے ہیں اور ایک پرامن اتحاد بناتے ہیں۔ وہ ٹیم کے ہر پروجیکٹ پر ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں گے۔ کیتو اور شمس کے گرہین دوش سے بچنے کے لیے 7 اجناس کا صدقہ دیں اور مسجد میں یا مزار پر بلب لگوائیں، اور مبارک وظیفہ اللہ حفظ 313 بار پڑھنا اول آخر درود شریف کے ساتھ مبارک ہے۔